حال میں انصاف کرو، یہی بات تقویٰ کے زیادہ قریب ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہاری کاموں کی پوری خبر رکھتا ہے۔ ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير۔ سامعین اکرام، میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ حجرات سورہ نمبر 49 کی آیت نمبر 13 پڑھی ہے۔ اس مناسبت سے میری تقریر کا عنوان ہے تقویٰ۔ حاضرین مجلس، تقویٰ کیا ہے؟ گناہوں سے بچنے کا نام تقویٰ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے تقویٰ کا معنی اور مفہوم سمجھایا۔ الدر المنثور فی التفسیر المأثور للسیوطی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 57، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 2 کے تحت۔ عن ابی ہریرہ ان رجلا قال له ما التقوى قال هل اخذت طريقا ذا شوك قال نعم قال فكيف نصعته قال اذا رأيت الشوك عدلت عنه او جاوزته او قصرت عنه قال ذاك التقوى۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان سے ایک آدمی نے تقویٰ کے بارے میں پوچھا تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ کو کبھی کانٹوں والے راستے پر چلنے کا اتفاق ہوا ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔ تو پوچھا آپ ایسے راستے پر چلتے ہوئے کیا کرتے ہیں؟ فرمایا جب کانٹوں کو دیکھتا ہوں تو اپنے دامن کو سمیٹ لیتا ہوں اور احتیاط سے گزر جاتا ہوں۔ فرمایا بس ایسے ہی گناہوں سے بچنے کا نام تقویٰ ہے۔ سامعین کرام، تقویٰ کے بڑے فائدے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تقویٰ والوں کے ساتھ ہے، نیک لوگوں کے لیے عزت کی بشارت ہے، تقویٰ سے گناہوں سے معافی کا وعدہ ہے۔ اللہ کی مدد تقویٰ والوں کے ساتھ ہے، تقویٰ سے اللہ کی رحمت برستی ہے۔ اللہ کا فرمان ہے سورہ حجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر 10، انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ یاد رکھو سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں، بس اپنے دو بھائی میں میلاپ کرا دیا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ حاضرین مجلس، تقویٰ والوں کی اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت ہے۔ سورہ حجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر 13، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے لوگو، بے شک ہم نے تم کو ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور مختلف قوموں اور خاندانوں میں بانٹ دیا ہے تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی یعنی نیک ہو۔ بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا، ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ سامعین کرام، عدل و انصاف سے کام لینا تقویٰ کی نشانی ہے۔ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 8، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، انصاف و سختی سے جمع رہنے والے، اللہ کے لیے گواہی دینے والے بنو اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں نا انصافی کرنے پر نہ ابھارے، بلکہ ہر حال میں انصاف کرو، یہی بات تقویٰ کے زیادہ قریب ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہاری کاموں کی پوری خبر رکھتا ہے۔ حاضرین مجلس، اللہ سے جو ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے آسمان و زمین کی برکتیں کھول دیتا ہے۔ سورہ اعراف سورہ نمبر 8 آیت نمبر 96، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اور اگر ان بستیوں کے رہنے والے ایمان لے آتے اور پرہیزگاری اختیار کر لیتے تو ہم ان پر آسمان و زمین کی برکتیں کھول دیتے، لیکن انہوں نے جھوٹ لایا تو ہم نے ان کے اعمال کی وجہ سے پکڑ لیا۔ سامعین کرام، تقویٰ والی زندگی کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہے۔ صحیح مسلم کتاب الذکر والدعاء حدیث نمبر 2721، عن عبداللہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ کان یقول اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اے اللہ،
میں تم سے ہدایت، تقوی، پاک دامنی اور گناہ مانگتا ہوں۔ حاضرین مجلس، میں نے اپنی تقریر میں کہا تقوی کیا ہے؟ گناہوں سے بچنے کا نام تقوی ہے۔ اللہ تعالیٰ تقوی والوں کے ساتھ ہے، متقیوں کے لیے عزت کی بشارت ہے۔ مغفرت کا وعدہ اور دل سے خوف کا ختم ہونا تقوی کی وجہ سے ہے۔ اللہ کی نصرت اور مدد تقوی والوں کے ساتھ ہے۔ پریشانیوں سے بچاؤ اور مقصد کا پانا تقوی میں ہے۔ سامعین کرام، اس لیے اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے، چاہے جلوت میں ہو یا خلوت میں۔ سنن ترمذی کتاب البر والصلاح حدیث نمبر 1987۔ حسن عن ابی ذر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا اللہ حیثما کنتم۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب مسلمانوں کو تقوی والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔